السلام علیکم ناظرین، ایک مدت سے خلیل الرحمان قمر صاحب اپنی غلیل سادے مختلف قسم کی فاختاؤں کو نشانہ بنانے میں مصروف رہے ہیں، لیکن بالآخر ان کی یہ غلیل اب ٹوٹ چکی ہے۔ فاتح نسوانیت، لسان العمر، انا راز، محافظ اسلام مولانا خلیل الرحمان قمر صاحب اپنی حیات بیکار کے تقریباً 62 کیک اور بے تحاشا موم بتیاں ضائع کر چکے ہیں۔ چلے اس موقع پہ ان کو نیک تمناؤں سے نوازتے ہیں۔ اس چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن خیر اس چیز میں حرج بھی نہیں۔ یہ موصوف خود سے زیادہ عورت کی اصلاح کو فوقیت دیتے ہیں۔ دین کی اور سماج کی فکر کے اندر ان کو دن رات پیچس لگے رہتے ہیں۔ اب چونکہ ان کے حساب سے اور ان جیسے کچھ اور لوگوں کے حساب سے 95% خواتین جاہل اور جہنمی ہیں، تو اس وجہ سے ان کو خواتین کی بہت زیادہ فکر ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے عورت جو ہے ان کے اعصاب کے اوپر دن رات چڑھ کر ننگ و ناچ کرتی ہے۔ خدا کے ساتھ اور ابلیس کے ساتھ یکساں طور پر ان کے بڑے گہرے مراسم ہیں، اور ان کی عمر اس غم میں گزر رہی ہے کہ مرد اپنی عورت کے لیے یا اپنے گھر کے لیے بازار سے سودا سلف کیوں لے کر آتا ہے، اور وہ خواتین جو مردوں کے ساتھ برابری کا دعویٰ کرتی ہیں، خلیل صاحب ان کی تعلیم و تربیت کر کے ان کو راہ راست پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کی ساری زندگی اسی کام میں گزر رہی ہے۔ اور شاید یہی وہ وجہ ہے جو طاغوت کو پسند نہیں ہے، جو طاغوت کو گوارا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے 15 جولائی کی شب کو ایک مداح خاتون کا خلیل الرحمان قمر صاحب کو فون آتا ہے، اور وہ انہیں اپنے گھر پہ دعوت دیتی ہے۔ اب خلیل صاحب ویسے تو خواتین سے بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں، شدید نفرت کرتے ہیں، لیکن رات کے اس پہر ایک نوجوان خاتون کا بلانا اور خلیل صاحب کا ان کو منع کر دینا ان کا دل توڑنے کے مطابق تھا، جو کہ ان کو گوارا نہیں تھا۔ ویسے بھی شاعر حضرات جو ہیں وہ 14ویں کی رات کو چرچا کرنے کے شوقین ہوتے ہیں۔ بہرحال ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے موصوف خلیل صاحب، میاں خلیل صاحب رات کے 12 بجے کچے دھاگے سے بندھے اس موصوفہ کے گھر پہنچ چکے تھے۔ آپ کو پتا ہے جب 12 بج جاتے ہیں تو پھر اس کے آگے کچھ بجا نہیں رہ جاتا۔ خیر مختصر یہ کہ وقت گزرا، گفت و شنید ہوئی، اور فطری تقاضے پورے کرنے بھی مقصود تھے، پیش نظر تھے، اور خلیل صاحب اپنے دماغ میں شاید سوچ بھی رہے ہوں گے کہ یہ لڑکی بوقت تہجد مجھ سے طاغوت کی بابت کچھ جاننے کی طالب ہے۔ لیکن وقت کی ستم ظریفی دیکھیے کہ اس طاغوت نے اپنے ساتھ کچھ 6-7 مجسم طاغوتوں کو بھی بلا رکھا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان طاغوتوں نے اس فرشتہ صفت شیطان کے ساتھ وہ کیا جو نہ قابل بیان ہے اور نہ ہی قابل مذمت۔ خلیل صاحب ذہین تو تھے ہی، لیکن شاید نیت کی خرابی کے ساتھ ساتھ وہ اپنی نظروں کی حفاظت کرنا بھی بھول چکے تھے، اور کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ روح جنات اور طاغوت کے عالم ساحل ندیم صاحب کو بھی ساتھ لے جاتے۔ لیکن خیر اس بار بھی خلیل صاحب اس 100 کی عورت سے ذلیل و خوار ہو کر بیٹھ گئے، اور ان کا یہ کہنا جرم بن گیا کہ اگر عورت مردوں کی برابری چاہتی ہے تو وہ بھی کسی مرد کو غوا کرے، وہ بھی کسی مرد کا ریپ کرے۔ تو کسی عورت مجاز نے کہا بھی ہاں ٹھیک ہے آیا، جڑا بولے وہی کنڈا کھولے، آپ نے یہ بات کہی ہے، چل پہلے تو ہی آ۔ ایسے موقع پہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ تم اپنی بیوی کو نئے کپڑے نہ لے کے دو، وہ باہر نہیں نکلے گی، مرد مجرد بنے، 2-3 بیویاں رکھیں۔ اور خیر یہاں تو ایمان سے لبریز خلیل صاحب شاید یہ نہیں جانتے تھے کہ عورت کے پاس، آج کل کی اسپیشلی عورت کے پاس ایسا ہنر بھی ہے کہ یہ چاہے تو اپنے شوہر کو بھی اپنا عاشق بنا سکتی ہے، اور اگر چاہے تو اپنے محبوب کو، اپنے عاشق کو اچھا خاصا ذلیل و رسوا بھی کر سکتی ہے۔ اور چشم فلک نے یہ بات بھی دیکھی ہے کہ عورت کو ناقص العقل کہنے والے دانشور جو ہیں، عورت کی محض ایک ادا پر اپنی ساری کی ساری عقل کھو بیٹھتے ہیں، اور وہ لوگ جو عورت کو بد کردار، بے وفا یا فاحشہ کہتے ہیں، وہ عورت کے بغیر ایک دن بھی نہیں گزار سکتے، بے شک وہ جنت میں ہی کیوں نہ ہو۔ اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ عورت کو جو بھی چیز دیتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کو اس کا ڈبل کر کے لوٹاتی ہے۔ آپ عورت کو نطفہ دیتے ہیں تو وہ آپ کو بچے کی صورت میں ایک مکمل انسان دیتی ہے۔ آپ اس عورت کو کچی سبزیاں لا کر دیتے ہو تو وہ آپ کو لذیذ کھانے بنا کر دیتی ہے۔ آپ اس عورت کو چند اینٹوں کا مکان دیتے ہو تو وہ آپ کو پورا کا پورا ایک گھرانہ بسا کے دیتی ہے۔ آپ اس کو بے وفائی دو گے تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کس قدر ڈبل کر کے آپ کو بے وفائی، آپ کی بے رخی وہ آپ کو واپس کر کے دے گی۔ اور عورت کی بے وفائی جانا ہے تو وہ تو خلیل صاحب سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ تو بس پھر آپ کو فگر آؤٹ کرنا ہے کہ اگر آپ کو کچھ کم مل رہا ہے تو یقیناً آپ نے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کم ڈیلیور کیا ہے، اس چیز کو فگر آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ مگر ہمارے ہاں شاید دانشوروں کی ماؤں سے ان کی تربیت کے اندر کوئی چوک رہ چکی ہے، جو کہ اپنی غلطی ماننے کو کبھی بھی تیار نہیں ہوتے۔ اور اسپیشلی ہمارے ہاں پاکستان کے اندر نا ایک عجیب قسم کی انٹلیکچوئل مخلوق جنم لے رہی ہے۔ وہ صحیح کہتے ہیں کہ سوشل اینیمل سے سوشل میڈیا اینیمل زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اور یہ جو سفر ہے سوشل اینیمل سے لے کر سوشل میڈیا اینیمل تک، یہ بڑی تیزی کے ساتھ جاری ہے، اور یہ بہت زیادہ خطرناک ہے ایک سوسائٹی کے لیے۔ آج مجھے منٹو کی وہ بات بڑی شدت سے یاد آ رہی ہے۔ اس نے کہا تھا کہ کاش ایسا ہو جائے کہ عورتیں بھی مردوں کی طرح بہیو کریں، سڑکوں کے اوپر رکیں، لڑکوں کے اوپر تانے کسیں، ان کو دیکھ کر سیٹیاں بجائیں، پان کھا کے سڑک کے اوپر تھوکیں، پبلک واش رومز کے اوپر گندے جملے لکھیں،
اور لڑکوں کو ڈسکس کریں کہ فلاں کا فلاں کے ساتھ چکر ہے، فلاں کا داماد تو شادی کے ساتھ ہی فلاں کے ساتھ اپنی ورجنٹی کھو بیٹھا تھا، ارے فلاں حرامی لڑکا جو ہے وہ رات کے اتنے دیتا ہے، کاش کہ ایسا ہو جائے لیکن ایسا ممکن نہیں ہے۔ ارے بھائی جا کے تو منٹوں کو بتاؤ کہ ایسا ممکن ہو چکا ہے، آج کل کی عورت یہ تمام کام کر چکی ہے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ طاغوت کی منزل سے گیا کون سلامت، سامان لٹا راہ میں یا ہر کمری کا۔